بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر ایک اچھی اسلامی معلومات ملتی ہے تو اس پر ایک لائک اور سبسکرائب کرنا حق بنتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ عطا کرے کہ جب بھی آپ سب کو اچھی معلومات ملے، اسلامی معلومات ملے، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کیا کریں۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنی علمی خدمات میں اپنے شاگردوں کو مخصوص علم و فنون میں اتنا ماہر کر دیا تھا کہ ہر شاگرد ایک مخصوص فن میں ماہر تھا۔ رجال کشی اور اصول کافی کے مطابق شام سے ایک شخص مدینے آیا، امام صادق علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، کیسے آنا ہوا ہے؟ شامی نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں کہ آپ سے جو سوال کیا جائے آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حمران سے بات کر لے۔ شامی نے کہا، میں آپ سے گفتگو کی خاطر آیا ہوں اور آپ مجھے حمران کے سپرد کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو نے حمران کو لاجواب کر دیا تو یوں سمجھ لے کہ مجھے لاجواب کر دیا۔ حمران نے پوچھا، کس موضوع پر بات کرے گا؟ شامی نے کہا، قرآن پر۔ کافی دیر تک قرآن پر مذاکرہ ہوتا رہا۔ جب شامی نے دیکھا کہ حمران اس موضوع پر قابو نہیں آ رہا تو شامی نے کہا، میں عربی ادب پر گفتگو کروں گا۔ امام صادق علیہ السلام نے ابان ابن تغلب سے فرمایا، اب تو بات کر۔ جب شامی نے ابان کو عربی ادب میں ماہر دیکھا تو کہنے لگا، میں فقہ پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام صادق نے زرارہ سے فرمایا، شامی سے گفتگو کر۔ جب شامی نے دیکھا کہ فقہ میں زرارہ ہیچ نہیں ہو رہا تو کہنے لگا، میں علم کلام میں مذاکرات کروں گا۔ امام صادق علیہ السلام نے مومن طاق سے فرمایا، اس موضوع پر تو گفتگو کر۔ جب شامی نے مومن طاق کو علم کلام میں طاق دیکھا تو کہنے لگا، اب میں امامت کی بات کروں گا۔ یہ ذہن میں رہے، یہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے حشام ابن حکم سے فرمایا، اس موضوع پر تجھے گفتگو کرنا ہوگی۔ شامی سے فرمایا، لے بات کر۔ شامی نے کہا، مناسب ہوگا اگر اس سلسلے کی ابتدا حشام کر لے۔ حشام نے کہا، ٹھیک ہے، آپ بتائیں کہ اپنی مخلوق کی عقل و فکر سے اللہ زیادہ واقف ہے یا مخلوق خود؟ شامی نے کہا، اللہ زیادہ واقف ہے۔ حشام نے کہا، اللہ نے اپنی مخلوق کو راہ ہدایت دکھانے کا کیا طریقہ کیا ہے؟ شامی نے کہا، اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں تاکہ ہمارے درمیان کسی مسئلے پر اختلاف و نزاع ہو تو انبیاء ہمارے اس نزاع کو ختم کر سکیں۔ حشام نے کہا، ہمارے نبی کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ شامی نے کہا، اب ہمارے پاس کتاب خدا اور سنت نبوی ہے۔ حشام نے کہا، کیا قرآن و سنت نے رفع اختلاف کا مطلوبہ فائدہ دیا ہے؟ شامی نے کہا، ہاں، ہمارے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کا کام کیا ہے۔ حشام نے کہا، اگر قرآن و سنت نے مطلوبہ فائدہ فراہم کیا ہے تو پھر میرے اور آپ کے اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ آپ شام سے ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ شامی خاموش ہو گیا۔ امام صادق علیہ السلام نے شامی سے فرمایا، بات کیوں نہیں کرتا؟ شامی نے کہا، اگر میں کہوں اختلاف نہیں ہے تو صراحتاً جھوٹ ہوگا، اگر کہوں قرآن و سنت کی بدولت اختلاف ہے تو اپنے دعوے کو جھوٹا ماننا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے متعدد مفاہیم ہیں اور وہی مختلف مفہوم ہی وجہ اختلاف ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح حشام نے تجھ سے سوال کیا ہے اسی طرح تو حشام سے سوال کر لے، ممکن ہے اس کے جواب سے تو مطمئن ہو جائے۔ شامی نے کہا، آپ بتائیں کہ اللہ اپنی مخلوق کی فکر و عقل سے زیادہ واقف ہے یا خود مخلوق؟ حشام نے کہا، اللہ۔ شامی نے کہا، اللہ نے اپنی مخلوق کو صراط مستقیم دکھانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ حشام نے کہا، زمانہ رسول میں یا اب؟ شامی نے کہا، زمانہ رسول میں بھی اور اب بھی۔ حشام نے کہا، زمانہ رسول میں تو خود آن حضور موجود تھے۔ جہاں تک اس وقت کا تعلق ہے تو یہ شخص جو اس وقت ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور اپنے باپ کے واسطے سے آن حضور تک سلسلہ سند بیان کر کے فرمان رسالت بیان کرتا ہے، رفع اختلاف اور ہدایت حق کا نمائندہ ہے۔ شامی نے کہا، آپ کے لیے تو ایسے ہوگا، لیکن مجھے کیسے یقین آئے کہ واقعاً یہ نمائندہ حق اور وسیع رسول ہے؟ حشام نے کہا، اس کا تعلق تیری ذات سے ہے۔ ویسے ہمارے نزدیک تو اطمینان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں جتنے وہ سوالات ہیں جو آپ خود آن حضور سے پوچھنا چاہتے ہو اس سے پوچھ لیں۔
اگر رسول کی طرح معقول و قانع جواب سے نواز دے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ دین بھی اس سے حاصل کریں۔ شامی نے کہا، اب میرے پاس مزید راستہ نہیں رہا، میں صرف یہی پوچھنا چاہوں گا کہ گھر سے مدینے تک میرا سفر کیسے گزرا ہے؟ اگر جواب دے دیں تو میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ امام صادق علیہ السلام نے شامی کو اول سفر سے لے کر آخر سفر تک ایسے جزئیات بھی بتا دیے جن کا علم سوائے اس شامی کے اور کسی کو نہ تھا۔ شامی نے اپنا حال سفر سننے کے بعد اٹھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی قدم بوسی کی اور عرض کیا، حق آج ہی نصیب ہوا ہے۔ والسلام۔